تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، مجھے تو یہاں پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ آخر یہ پروگرام کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے۔ تو آپ کی مسجد کے خطیب صاحب اور امام صاحب وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ عظمت صحابہ، اصل میں صحابہ کی عظمت مولوی کیا بیان کرے گا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے، تو حضرت حسان نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار سے محمد کی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنے اشعار سے محمد کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اشعار کا تعارف محمد سے کراتا ہوں۔ لوگ مجھے کیا جانتے ہیں، میرے اشعار کو کیا جانتے ہیں؟ تو شعر کو میں محمد کی طرف نسبت کر کے اپنی دکان چمکا رہا ہوں اور اپنے اشعار کا تعارف کرا رہا ہوں۔ میں محمد کا تعارف اپنے اشعار سے کیا کراؤں گا؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ مولوی لوگ، ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، صحابہ کا تعارف اور عظمت ہم نہیں کرتے، اپنا مقام بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنی دکان کو چمکائیں گے کہ ہم ہیں کچھ، ہمارے تعلق ہے صحابہ کے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے۔ اتنی سی بات آپ سے عرض کرو، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی نگاہوں سے خدا کو دیکھتا ہے براہ راست۔ نبی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مبارک نگاہ سے خدا کو دیکھتا ہے، اور صحابی وہ ہے کہ جو نبی کی ان آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ نبی وہ ہے جو خدا کو دیکھے، اور صحابی وہ ہے کہ ان آنکھوں کو دیکھے جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اگر دنیا میں کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کو مقتدا بنانا ہے، پیشوا بنانا ہے، تو خدا کے لیے دنیا میں اپنا پیشوا صحابہ کو بنا دو بس۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اگر کسی کی پیروی آپ کو کرنی ہے تو پھر صحابہ جن کا ایمان پر انتقال ہو چکا ہے ان کی پیروی کرو۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة۔ جو زندہ جو مولوی لوگ ہیں نا، ان پر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مولوی موت ایمان پر مرے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ملا مرتد ہو کر کے مر جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے معاف کیجئے گا، میرے خطیبوں والی زبان نہیں ہے، میں مدرس آدمی ہوں، سبق پڑھانے والا آدمی ہوں۔ قرآن پاک کی 2.5 لاکھ تفسیریں آج سے 22 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ قرآن پاک کی 2.5 لاکھ سے زائد تفسیریں آج سے 22 سال پہلے تھی، اور اب تو 3 لاکھ کے لگ بھگ تفسیریں ہیں۔ اس میں 1 جلد والے بھی ہیں، 2 جلدوں والی تفسیریں بھی ہیں، 1 والے بھی ہیں، 2 جلدوں والے بھی ہیں، اور 1600 جلدوں میں 1 تفسیر۔ ابن شاہین کی تفسیر جو مصر کے کتب خانے میں 1600 جلدوں میں، اللہ کے بندے اندازہ کرو کہ 1000 صفحات کی 1 جلد، 1600 جلد، یہ لاکھوں صفحات بنتے ہیں۔ 700 زبانوں میں 2.5-3 لاکھ تفسیریں لکھی گئی، 700 زبانوں میں، لیکن ان میں سے 1 تفسیر ہے جو اول سے لے کر آخر تک قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح جو کی ہے، عربی کے ان کلمات سے کی ہے جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطہ کے۔ اس کو کہتے ہیں علامہ فیضی۔ تفسیر کا نام ہے سواطع الالہام۔ اب دیکھیں، سواطع الالہام میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ سواطع الالہام، الہام کی روشنیاں، الہام کے چراغ اور الہام کی بتیاں
پوری تفسیر. آج پوری کائنات کے مولوی اگر اپنے اس چتڑ پر زور بھی لگائے نا، ان کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ لکھ سکے. پوری کائنات نہیں کر سکتی. میں نے عرض کیا کہ یہ ملا خوب زور لگا، اس پہ ورم بھی آ جائے نا بیٹھ بیٹھ کر کے، کسی کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ ایسے کر سکے. پوری تفسیر اس نے لکھی بغیر نقطے کے، اول سے لے کر آخر تک. جامع فاروقیہ کے کتب خان میں ایک پرانا نسخہ ہے، اب وہ نہیں ہے شاید، دارالعلوم میں بھی نیروٹاؤں میں کہیں بھی نہیں ہے. دارالعلوم میں اس میں جامع فاروقیہ میں نسخہ ہے، میں نے خود مطالعہ کیا ہے. یہ بندہ بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھ کر کے کتنا باکمال انسان، لیکن آخر میں مرتد ہو گیا، اس کو ایک کلمہ نصیب نہیں ہوا.